اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ان آیات کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، شان نزول کیا ہے ان آیات کا، اور آج سے کیسے جڑ جاتی ہیں یہ آیات۔ عہد کا لفظ دین پیش کرنے والے کی زبان میں ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کے حوالے سے۔ نماز پر زور دیا گیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، ہم رکھیں گے سوال۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ یہی نہیں کہ اہل و عیال سے کہہ دیا گیا کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن خود نماز سے دور۔ تو قول اور فعل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی، فوراً اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ آیت مکمل ہو گئی۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات۔ نماز، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز، ہم کہتے ہیں پورے قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہوا کہ یہ صلاۃ سے کیا مراد ہے، اور ایک سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور پابندی کراؤ، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ایک دم یہ رزق کی بات اللہ کیوں کر رہا ہے یہاں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اب یہ نماز، کیسی نماز، کیسے سجدے اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہیں۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہ نماز کہتے کسے ہیں، نماز کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نماز میں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشکل ہے تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے کیا یہ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے، آخری بات انٹرو کی، اس کے بعد سوالات بہت سارے رکھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے اور نماز شروع کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کی کبریائی بیان کی، سورہ فاتحہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہیں۔ تو ہم نے غور کیا کہ سورہ فاتحہ جو ہم نے پڑھی وہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سیکھیں گے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کون واقف نہیں، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا،
سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ڈاکٹریٹ امریکہ سے، کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں اتھارٹی ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیام صبح کا ایک قدیم تعلق ہے پیام صبح سے آپ کا بفضل خدا. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 132 132. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. صدق اللہ العظیم. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز. کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بنی اسرائیل میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ کس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے؟ روزے کا، صبر کا، یا زکوٰۃ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. نماز بنیادی موضوع 132 سورہ طٰہٰ کا نماز ہے. اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو، خود بھی نماز کی پابندی کرو. نماز کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کن معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور بے شمار آیات ہیں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کا یا صلاۃ کا موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ اگر 365 پروگرام بھی ہوں تو کم ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی ایک اصطلاح ہے. اصطلاح بھی نہیں ہم کہیں گے، ہم یہ کہیں گے، عرض کریں گے کہ یہ ایک ایسا باب ہے جی کہ جس سے خدا اور توحید تک پہنچا جاتا ہے. سبحان اللہ. نماز یا صلاۃ اگر محض رسم کے طور کے اوپر اور چند حرکات کے طور کے اوپر کی جائیں تو دیکھنے والا فقیہ تو یہ کہے گا کہ ہاں اسی طرح نماز پڑھی جا رہی ہے جو پڑھنے کو کہا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک باب ہے کہ جو توحید کے لیے کھلا ہوا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ہم لوگ نماز میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ظاہری طور پر، اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ جن کو ادا کرنا کچھ اللہ کی بڑائی ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس قسم کی
بیچ میں سورے جو ہیں وہ پڑھ لیے. اس دوران ہم آیت پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا. سورہ قلم کی آیت ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. جی اللہ سے جو آپ نے انٹرو میں جو کچھ فرمایا اس میں تو یہ ہے کہ بھئی انسان نماز پڑھتا ہے، وقت کے اوپر پڑھتا ہے، وقت کا لحاظ کرتا ہے، یہ سب چیزیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ. نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کما میں حرف تشبیہ ہے کاف، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، کچھ قرأت فرماتے ہیں، کچھ سجدے میں جاتے ہیں، تو تشبیہ جو ہے وہ ان سب چیزوں میں صرف ہے. جبکہ تشبیہ جو ہے اس کے ساتھ یہ تو ہیں ہی چیزیں، اس کے ساتھ حضور الہی کی جو کیفیت ہے حضوری کی، اللہ اکبر. کہ تشبیہ اصل میں وہ ہے کہ جس کو ہمیں جس کے دل میں پیدا بھی کرنا چاہیے اور جس کو اختیار بھی کرنا چاہیے. جی ہمیں بعض اکابر صحابہ اور اکابر اہل بیت سے کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ وضو شروع کرتے تھے اللہ اکبر. تو کانپنے لگتے تھے، ان کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی تھی. جی پوچھتا تھے پوچھنے والا کہ بھئی یہ کیا خیریت ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ. میں کس کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. وہ جو ہماری نمازیں قائم ہیں لیکن وہ جو حضوری ہے وہ بیچ میں سے کہیں مفقود ہو گئی ہے کہ ہم اس چیز کا استحضار نہیں کر پا رہے، نہ اپنی زندگیوں میں اور نہ خاص طور پہ نماز کے وقت، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے اس کو اشارہ بھی کیا انٹرو میں کہ اگر تم نماز پڑھو اس طرح سے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے، کہا یہ تو مولا مشکل ہے کہ ایسا وہ کریں. تو آپ نے فرمایا پھر کم از کم اس بات کا وہ کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب وہ دیکھ نہ رہا ہو. ماں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں گزرتا ہے. اگر اس بات کو ہمارا کانشیس شعور جو ہے وہ ہمارا اس کو پختہ کر لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، تو پھر مجال ہے کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو. لیکن ظاہر تقاضا ہائے بشری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں ہمارے وہاں. تو نماز بنیادی طور کے اوپر اس کی سب سے اہم صورت ہے، اور اس کی سب سے اہم صورت یہ ہے کہ دیکھیں ہر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ان علامتوں کو اگر حقیقت میں تلاش کریں تو وہ علامتیں ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے حقائق کو واضح کرتی ہیں. مثلا وضو میں اعضائے وضو کو جو اس طرح سے دھونا ہے، مسح ہے، وہ سب ہے، اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو یہ نہیں کہ پورا بدن ہم وہ کر دیتے ہیں، لیکن جو حصہ ہمارا ظاہری ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے تو خیر ہم سبھی پورے ہی کے پورے ہیں چاہے کوئی بھی لباس پہنے ہوں، لیکن بظاہر جو ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، سر ہے، پیر ہے، وہ ہیں، تو ان پہ جب ہم اعضائے وضو کے اوپر ہم کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، سر پہ سے وہ کرتے ہیں، تو بالوں کو ہم نہیں صاف کر رہے ہوتے بلکہ اپنی فکر جو ہے اس کو ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اب ہمارے دماغ میں خیالات جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، اور فکر جو ہے وہ فکر الہی ہونا چاہیے، للہی ہونا چاہیے. اسی صورت سے جب ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چاہے یوں دھوئیں چاہے یوں دھوئیں،
تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ ہمیشہ شرک اور کفر اور خیانت اور بددیانتی ہر ایک سے پاک صاف رہیں گے. ایسے ہاتھوں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہوں. چہرہ ہم دھوتے ہیں تو اسی سے وہ ہونا چاہیے کہ اچھا جو کچھ ہماری میل کچیل تھی، یعنی ظاہری بھی اور معنوی بھی، یہ چہرہ جس طرف جھکتا رہا یہ دن بھر میں 2 نمازوں کے درمیان جو ہم نے کرتے رہے ہیں تو اب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے جا رہا ہے. تو ان آلودگیوں کو ہمیں پاک کرنا ہے، ان سے پاک ہونا ہے. تو اس طرح سے یہ قدم ہیں جو مختلف جگہوں پہ کہیں ہوا و ہوس کی وجہ سے، کہیں کسی وجہ سے جاتے رہے مختلف سمتوں میں. اب ہم نماز کے لیے بڑھ رہے ہیں تو یہ پاکیزہ قدم نماز کے لیے، اللہ کی حضوری میں، حضور کے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے. تو ہمیں اپنا ظاہر کے ساتھ ساتھ اصل میں اگر اس کا ہر باطنی جز جو ہے اس کو بھی ہم پاک کرتے جائیں اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہنے میں ایک مزہ آتا ہے. اللہ اکبر کہنے میں مزہ آتا ہے جب اس کو اللہ اکبر مان لیں. اللہ اکبر. زندگی میں تو ہم پتہ نہیں کس کس کو اکبر مانگتے رہتے ہیں اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس یہ زبان سے ادا کرنا ہے اور ہاتھ کا اٹھانا ہے. اور عرفا نے، عارفین نے فرمایا کہ جب اللہ اکبر کھڑے کھڑے بھی تو کہہ سکتے ہیں انسان، جیسے باقی ارکان میں احناف کے نزدیک بغیر ہاتھ اٹھائے وہ کرتے ہیں. سبحان رب العظیم و بحمدہ، تو رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. تو کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی، دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. سبحان اللہ. اور اب جو ہم سامنے ہیں تو وہ اس اللہ اکبر کے سامنے ہیں جس کے سامنے کوئی اکبر نہیں ہے، سب کے سب ذلیل و خوار ہیں، پست ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو ہاتھ کا اٹھانا نماز میں، اور اس میں تصور، یہ ہم لوگ اس میں رہتے ہیں پتہ نہیں کان کی لو تک ہاتھ آئے نہیں آئے، نیچے تو نہیں رہ گئے، پتہ نہیں یہ اللہ اکبر ہم نے ٹھیک ادا کیا یا نہیں کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی حضوری ہو اور اس کے ذات کی حضوری سامنے ہو تو پھر انسان جو ہے وہ جب کہتا ہے تو اس میں ایک بڑا اثر ہے. یعنی عجیب بات ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مجاہدین جب بھی گئے لڑے حضور کے دور میں بھی اس کے بعد بھی، اللہ اکبر کے نام سے لوگوں کا کلیجہ جو ہے وہ مخالفین کا وہ منہ کو آتا تھا، وہ شکست کھاتے تھے. تو جب اس کو بڑا مان لیے تو پھر کوئی بڑا جو ہے وہ نہیں رہتا. تو نماز تو بنیادی طور کے پر صلاۃ جس کو کہیں وہ تو ایک دروازہ کھول دیتی ہے کہ پھر اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے. تو دین کا ستون اسی لیے نماز ہے کہ توحید دین کا ستون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار جو ہے وہ دین کا ستون ہے. کہ نبوت تو اس کے بعد آتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے آتا ہے، پھر محمد رسول اللہ اس کی تابعیت میں آتا ہے. تو نماز کا ادا کرنا، اس کی تاکید قرآن مجید میں 70 مقامات سے زیادہ پہ اس کی تاکید آئی ہے. اور قیام نماز کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے اس میں بڑی بحثیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بحث کی ضرورت نہیں. جب نماز قائم کرو اور وہ قیام سے اور سجود تک جاتی ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہماری ہر حرکت اور پھر بالآخر سجدہ، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ہمارا پورا وجود، ہماری روح، ہمارا سب اندرون و بیرون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
سرنگوں ہیں. سبحان اللہ. وہی وہ اقبال درجہ فرماتے ہیں نا کہ اس بات پر آپ کی یاد آیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. کیونکہ وہ اللہ تک نہیں پہنچنے دیتا. جی ہاں. وہ پھر قیام میں اگر جیسے ہم عرض کرتے ہیں کہ قیام میں بھی پھر انا اور دنیا جو ہے وہ دنیا سامنے رہے قیام کرتے ہوئے. اللہ اکبر ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اس کو ایکچولائز نہیں کر رہے، جی ہاں. تو پھر وہ حجاب ہی ہوتا ہے، وہ پھر قیام نہیں ہوا کرتا. اچھا اب ذرا حجاب کو کھول دیجئے. یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہماری ایک روحانی ترقی ہوتی ہے جو کہ نماز کے ذریعے ہوتی ہے، کون سے حجاب اٹھتے ہیں؟ نماز میں جو حجاب اٹھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نور کو، جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ بہت سے ایسی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ بارش برستی ہے تو وہ اس کو اکٹھا پانی کو کر لیتے ہیں. بعض ہوتا ہے کہ یوں ہی نکل جاتا ہے، بعض سے سبزہ اگاتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی صورت سے انسانی فطرت اور انسانی کہنا چاہیے انسان کے جو اندرون ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ پہلا حجاب تو یہ ہے کہ نور الہی برس رہا ہوتا ہے. اشرقت الارض بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے زمین جو ہے وہ جگمگا اٹھی. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے دل کا وہ حجاب ایسا ہوتا ہے کہ وہ نور برستا ہوا ہمیں اپنی وجود پہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا مسلح سے تو کنیکشن ہے، ادائی الفاظ سے تو کنیکشن ہے، لیکن جس کی شان میں وہ الفاظ ہیں اس سے کنیکشن نہیں ہے، اس کی حضوری میں نہیں ہے. اس کی حضوری میں نہیں. تو یہ بنیادی طور کے اوپر حجاب ہے کہ ہم اب یوں کہہ لیں کہ فرضیت نماز کا جو شعور ہے نا اور اس میں لگن جو ہے وہ بعض اوقات سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک مسئلہ حل بھی کر دیجئے آپ جو آپ نے بیان فرمایا. اللہ کی حضوری کے ساتھ نماز کیسے ادا ہوتی ہے؟ اللہ کی حضوری کے ساتھ جب نماز ادا ہوتی ہے تو تلوے سے تیر نکال لیا جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا. نہیں تو سبحان اللہ. گلا جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان رب الاعلی و بحمدہ کہتے ہوئے قطع کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا اللہ ادا کرنے والے کو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی عظمت کے ساتھ اپنی جو بے چارگی اور بے مائگی ہے اس کا جو احساس ہے وہ جتنا زیادہ بڑھے گا، وہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے نگاہ میں. اور جب اس کے حضور اس طرح سے کھڑے ہوں کہ اپنی نفی اور صرف اس کا اس بات ہم کر رہے ہوں تو پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ عارفین کی ہی نماز ہوتی ہے، عاشقین کی نماز ہوتی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی نماز ویسی نہیں ہوتی. اچھا اب یہاں پر عارفین اور عاشقین کی آپ نے بات کی تو ان کا بھی آپ فرق بیان کر دیجئے. اچھا یہ جو معرفت یہ تو آیا ہے قرآن کریم میں یہ مختلف معنوں میں، لیکن عاشق، عشق پورے قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آیا. تو جو گفتگو میں آپ کی آیا کیا تو یہ ایک صاحبان عشق کون ہوتے ہیں اور صاحبان معرفت کون ہوتے ہیں اور ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان دونوں کی نمازوں میں انیق صاحب جو ہم نے دیکھا ان دونوں کی نمازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عاشقین الہی وہ ہیں کہ جو اللہ کے جو تصوف میں عشق کی اصطلاح ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو وہ جو عشق ہے وہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دنیا کی ہر چیز سے بالا ہو جاتا ہے،
جیسے حضرت ابراہیم کا جو علامہ اقبال نے ذکر کیا کہ ایک عام آدمی کے جس کو ہوش ہو وہ ہو، اسے آگ میں کودنے کا حکم دیا جائے کوئی دے تو وہ اس کے اوپر عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، لیکن احکام الہی کا اور اللہ کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے اگر حکم ہے تو کیسے ہی حالات ہوں اس میں انسان ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ سخت مارکہ ہے بدر کا مارکہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لشکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ہم صرف 313 ہیں اور لڑنے کا وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ حکم جہاد ہے لہٰذا کثرت تعداد اور اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، یہ عشق ہے کہ جو اپنے کو بے خطر ڈال دیتا ہے جہاد میں، کہ حکم جس کا ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا کام تو جو اس نے کہا ہے وہ ہم کر گزرے۔ عارفین کا درجہ اس سے بلند ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں وہ معرفت الہی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حکمت کو بھی وہ حکمت بھی ان میں پائی جاتی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور وہ حکمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کا کسی بھی چیز کا نماز پڑھنے کا حکم ہو یا جہاد کا حکم ہو یا روزے کا حکم ہو تو اس کی حکمت بھی ان کے اس میں پیوست ہوتی ہے، ان کے شعور میں پیوست ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی معرفت جو ہے وہ بھی ان کا ذات کا جز ہوتے ہیں، اور ان کو جو عشق اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ معرفت صرف سمجھنے کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ وہ معرفت ان میں یہ عشق پیدا کرتی ہے، ان میں بھی یہ عشق پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ عشق کہ عمل وہ کی اس کے صورت لیے اختیار عمل کی کرتا صورت میں ہے۔ منافقین کی نماز ہوتی تھی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا بہت ساری جگہوں پر، تو اس میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ تو جب کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے، اٹھتے تو ہیں نماز کے لیے، تو نہ معرفت ہے اور نہ عشق ہے، الکساحت کے ساتھ کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں یہ منافقین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، اب بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اسے کھولیں ذرا۔ بنیادی طور کے اوپر جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ اب جیسے ہم اذان کا وقت دیکھتے ہیں، اذان ہوئی اور بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے وہ جلدی بس وضو کر رہے ہوں گے اور ان کو ہوگا کہ جماعت نہ نکل جائے، ہم بھاگیں جماعت کی طرف۔ وہ عاشقین ہیں لیکن وہ معرفت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یعنی ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ سمجھ میں یا یہ عبادات معاف کیجئے گا میکینیکل ہیں۔ میکینیکل ہیں، یہ لفظ آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا کہ ہمارے کانشیس میں یہ ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ نماز نہیں پڑھی، لگتا ہے جس سے کوئی چیز رہ گئی۔ بھئی کوئی چیز رہ گئی کیونکہ تم کو عادت ہے نماز پڑھنے کی۔ عادتاً نماز پڑھنا اور معرفتاً نماز پڑھنا میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک لوگ وہ ہیں کہ کچھ لوگ کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، وہ تاجروں کی عبادت، کچھ وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ معرفت والی حقیقی عبادت جو ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اللہ کی طرف جو فاطر سماوات والارض ہے، اور اس سماوات و ارض میں خود ہماری بھی ذات کہ جو ایک پلینٹ جو ہے ہمارا وہ تو چنے کی دال کے برابر ہے، کالی مرچ کے دانے کے برابر ہے اس کائنات میں، اور اس میں پھر محسن مظفر اس کا کروڑواں اربوں انسان ہیں، ان میں کا ایک ذرہ،
تو بنیادی طور کے اوپر ہم جب اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایک فاطر سماوات والارض سے ہم گویا اپنے کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس کی ذات سے ہم جوڑ رہے ہیں. تو جس طرح پانی کا قطرہ جو ہے وہ قطرہ سمندر سے باہر کچھ نہیں ہوتا، اور جب تک اس میں پڑا ہوا ہے وہ سمندر میں تو وہ سمندر ہی کا جز کہلاتا ہے. اسی طرح ذات الہی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تو لا محدود اور کہنا چاہیے کہ ماورائے ہے، جنہیں ہم کہتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جب ہم کما ہوا اہلہ کہتے ہیں تو گویا ہم اپنی تمام حمد کی بھی نفی کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لائق ہم حمد کر نہیں سکتے، اس کے لائق عبادت ہم کر نہیں سکتے. تو انہی وجہ تو وجہ ہم ایک ذرہ خاک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب منہ کرتے ہیں تو رخ کرتے ہیں اپنا، تو گویا اس سے اپنے کو متصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری ذات میں کچھ وقات، کچھ جو ہے وہ پیدا ہو. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرنے سے گویا اس کے انوار کو ہم شاید حاصل کر لیں گے اور ہماری جو بے وقت زندگی ہے اس میں کوئی وقت پیدا ہو جائے گی، وہی دین کا حاصل ہے. سبحان اللہ، وہی دین کا حاصل ہے. لیکن جیسا آپ فرما رہے تھے اس کے لیے معرفت درکار ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول میں نے انٹرو میں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو. نماز، اللہ اکبر، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں نمازیں الحمدللہ. تو کیا غور و خوض کہیں ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں ہوتا ہے کہ ہم غور کریں؟ قرآن کریم کی کوئی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، تو کیا ہم نے کسی جو آیت کو پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں آنا چاہیے اس کے مطالب کہ یہ کون سی آیات پڑھی جا رہی ہیں. نمبر 2، یہ فرمائیے، اس کو اور آسان ذرا سوال بنا کے پیش کرتا ہوں. الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن کریم، پورے قرآن پہ غور کرنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ متفق علیہ ہے یہ بات. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کے مطالب اور اس کے نکات اور اس کی تفسیر سے واقف ہوں کہ ہمارے سامنے، یعنی ہم سن رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں معلوم ہو نا کہ کیا پڑھایا گیا اور ہمیں امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں. تو ہم یہ ولدالین تک تو کم از کم سورہ فاتحہ کو تو جان لیں. الف لام میم سے لے کے والناس تو ہے پوری زندگی، اس میں ہم جد و جہد کرتے رہیں سیکھنے کی. تو کوئی غور و خوض عبادت میں ہو، اللہ کیوں یہ سجدے کروا رہا ہے ہم سے؟ آپ نے بات فرمائی تھی قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. تو حالت سجدہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان. یا معاف کیجئے میرا سوال بلند ہو رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے، کیا میرا کوئی سجدہ میری زندگی میں ایسا ادا ہوا، یہ کبھی میں نے یہ سوچا کہ یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مطلوب تھا؟ کیا اندر سے یہ آواز آئی کہ ہاں یہ وہی سجدہ ہے؟ ارشاد. تو یہ ایک بات ہم نے اثناء گفتگو میں عرض کی تھی کہ اصل میں اللہ اکبر کہنا تو اپنی جگہ کی حکم ہے کہ کہو، لیکن اس کی کائنات میں ایکچولائزیشن دیکھنا، اس کی مینیفیسٹیشن دیکھنا، اپنے کردار میں اس کو ایکچولائز کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے. کہ جب ہم کہیں تو ہماری نگاہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بزرگی کے اوپر، بلندی کے اوپر ہو، اور اپنے
گویا کہ نفی ذات کے اوپر ہو بہت اچھی کہ بات باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں کتنی پست تر ہیں۔ اسی صورت سے سورہ الحمد کی آپ نے بات کی، یعنی اگر ہم رب العالمین کو سمجھ لیں، بلکہ ہم یوں سمجھ لیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جاتا ہے فہو ابتر واقتہ، گو کہ اس کی صنعت کے بارے میں کلام ہے، لیکن یہ ایک ایسی وہ ہے کہ جو سب اس کو مانتے ہیں، اس کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بائے الصاق جو ہے شروع میں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اسماء افعال کے معنی کو اسماء تک پہنچائے، ملائے، اس کو اتصال کرے۔ تو یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں لکھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، بولتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ دنیا کا ہر کام، اگر ہم اس بات کو یہ سمجھیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے، پوری شریعت انیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریئلائزیشن میں اتر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادا کرنے میں آ جاتی ہیں، کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں ہم اگر اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا یہ میں اللہ کا نام سے کھا سکتا ہوں؟ اگر نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ لقمہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا مشکوک ہے، تو پھر وہ لقمہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ بات ہم جو کہنے جا رہے ہیں، اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد ہے اور اس کے مطابق ہے تو ہم زبان سے وہ نکالیں، ورنہ ہم چپ رہیں۔ ہمارا چپ رہنا پھر وہ ہے، عافیت اس میں ہے کہ ہم چپ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایکچولائز انسان اپنی زندگی میں اس کو کرے۔ رب العالمین، پھر پہلے الرحمن الرحیم آیا، پھر رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم آیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ ابتدائے کائنات ہے، اور یہ جو ہے وہ عالمین کے درمیان کی جو زندگی ہے، تو وہاں کے رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ جو اس کی ذات سے متصل ہے، وہ وصف ہے اللہ کا، یہ عمل ہے اللہ کا کہ جو رحمان اور رحیمیت کے ذریعے سے رب العالمین کے اندر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اگر اس کو ریئلائز کرے انسان اور عبادت پہ اپنے سوچنا شروع کر دے، یعنی جو ایکچولائزیشن جو آپ نے بات فرمائی، اس سے پہلے ریئلائزیشن ضروری ہے، تو ریئلائز آدمی نہیں کر پا رہا، پھر اپنی ذات میں اس کو ایکچولائز پھر اپنے مقام کو پہچاننا، اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو پھر اللہ کا مقام کیسے واضح ہو سکتا ہے۔ نماز آدمی میں تبدیلی لے آتی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، یعنی چھٹی نماز بھی ہو گئی، تو کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے ہمارے معاشروں میں، یا ہمارے معاشرے مزید زوال کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ ریئلائزیشن نہیں ہے نا، ایکچولائزیشن بھی نہیں ہے، ریئلائزیشن بھی۔ جی، تو ایکچولائزیشن تو بہت آگے کی چیز ہے، ریئلائزیشن ہی ہو جائے، یعنی اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اپنا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے بنایا جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو جو اقبال فرماتے ہیں نا، تو وہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں، سامنے کی باتیں، سامنے کی باتیں۔ اچھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، یہ کس کے ہاتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اچھا، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، حضرت تھوڑی سی باتیں، ذرا دو تین موضوعات ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، اب یہ نماز کی باتیں آپ نے ہمیں تعلیم فرما دی، اور خود بھی اس کے پابند رہو، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اہل و عیال کو تلقین، نماز کی پابندی وغیرہ وغیرہ، اس سے کیا مراد ہے، اور خود بھی پابند رہو۔ گھر میں نماز کا ماحول کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ ہم تو ٹھیک ہے مسجد چلے جاتے ہیں، آ گئے، لیکن معلوم ہونا، اچھا گھر کا ماحول یہ بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد۔ ارشاد۔
ہم نے ایک بات دیکھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. ہم اس بات کو پریکٹیکلی سوچتے اور صحیح سمجھتے ہیں اس لیے عرض کر کہ جن گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہوتا اس کی ایک بڑی وجہ، اور اگر ہم دیکھیں کہ مثلا ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے بھائی کے گھر میں ہے، تو بہتر ہو کہ ہم گھر سے مسجد جا کے نماز پڑھیں. جی ہم گھر میں بچوں بیوی کے ساتھ ان کی امامت کرا کے نماز پڑھیں. کیا بات ہے. اس میں یہ ہے کہ بچے جب اس طرف لگتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ فون یوز کر رہے ہیں، بچے بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. سب جو ماں باپ پڑھ رہے ہیں ان میں پڑھنے کی کتابیں کرنے کی عادت ہے، جمع کرنے کی اس کی، تو وہ بھی کتابیں بھی جمع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ماں باپ بیٹھے پڑھنے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع، بیڈ ٹائم اسٹوریز اور یہ وہ. تو نماز کی عادت اگر گھر میں نہ ہو، یعنی سربراہ خاندان جو گھرانے جو ہیں وہی اگر اس کو نہیں قائم کریں گے تو بچوں کو عادت نہیں پڑے گی. تو جہاں دیکھیں کہ اس قسم کا وہ ہے تو مسجد جانے کی اپنی فضیلت ہے، جی لیکن یہ کہ یہ آیہ مبارکہ یا اس طرح کی اور آیہ مبارکہ وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مِنَ النَّارِ، نماز کا وہ ہے کہ بچوں میں اور اس میں گھرانے میں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے باپ آگے کھڑا ہو، بچوں کو اور ماں کو کھڑا کرے اور ان کی امامت کیا کروائے. بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو نماز کی اور نماز جماعت کی عادت جو ہے وہ اس میں ان میں پڑے گی. پھر ان کو ساتھ لے کر جائے بچوں کو اپنے کہ جاؤ چلو. تو نماز کا یہ جو ہے وہ اہلیکم بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ جو یعنی دین ہمارے ذات تک محدود نہیں ہے. اگر ہمارے ذات تک محدود ہوتا تو کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ یا اور تبلیغ کی جو آیات ہے کہ رسولوں کے ذمہ سے یہ ہے کہ وہ بات کو پہنچا دیں، تو بات کو پہنچا دیں. اس کے ساتھ ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عملی تربیت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خود بھی قائم رہو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ کرو، کیونکہ ماحول جو ہے، جو ہمارے وہاں ایک بات کہی جاتی ہے آج کل بہت مشہور جملہ ہے کہ پیر پریشر. تو نماز جو ہے بنیادی طور پہ پیر پریشر کا نام نہیں ہے. آپ ان کو پڑھنے کی عادت ڈلوائیں اور جیسی آپ کی نماز ہوگی، اگر اس میں خشوع و خضوع ہے، اگر اس میں وہ ہے، اس کے ساتھ تلاوت کلام پاک ہے کہ کچھ وقت نکالیں صبح میں یا شام میں واپس آنے کے بعد دکان سے، کارخانے سے، اور بیٹھ کے بچوں کے ساتھ. نہیں، مولوی ایک صاحب رکھ دیے ہیں، وہ آتے ہیں 15 منٹ پڑھا کے چلے جاتے. تو قرآن تو بچے پڑھ لیتے، قرآن سے مناسبت ان کی جو ہے نا، طبعی مناسبت وہ نہیں پیدا ہوتی. تو اصل چیز یہ ہے کہ سربراہ خاندان جو ہے وہ بیٹھے ساتھ، تاکہ وہ خود مسلمان نہ ہو بلکہ صرف خود مسلمان نہ ہو بلکہ مسلمان گھرانہ اور اس کا سربراہ ہو. یہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. جب یہ تمام کام کر لے جو آپ نے ابھی فرمائے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا مانگنا بھی اچھا لگتا تو ہے. وہ متقین ہوں اور میں ان کا امام ہوں اور میں ان میں شامل ہوں. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. قرآن کا مطلب تو یہ ہے. جی ہاں، اگر ہم نیک ہو گئے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم نیک ہو گئے. یعنی ہمارے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے گھر والے بھی نیک ہوئے یا نہیں. آپ نے بھی آیت تلاوت فرمائی تھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ اکبر. تو نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور رکھنا ہے، بچانا ہے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے. اچھا یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ یہ اہل و عیال کی بات ہو رہی ہے، نماز کی پابندی کراؤ، تو اہل و عیال میں کون کون شامل ہے؟ اہل و عیال میں دیکھیں لفظ عیال جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو بھی جس کا نان نفقہ اور وہ سب چیزیں جس کی ضروریات اس کے ذمہ ہیں وہ تو لفظ عیال میں آتے ہیں. جی قرآن مجید نے اہلیکم کہا تو
تو اہلیکم اہل خانہ جو کہ گھر میں رہنے والے اشخاص ہیں، اور یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ گھر میں جو اشخاص رہتے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، اگر کوئی بیٹی ساتھ رہتی ہے، بیٹا اس کی اولاد ہے، یہ سب اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کے خادمائیں ہیں، ملازمین ہیں، وہ بھی اہل خانہ میں انسان کے شامل ہیں، شمار ہوتا ہے۔ اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو کوئی لوئر، نعوذ باللہ لوئر کلاس بنا کے ان کو اپنے گھرانے سے ایکسکلوڈ کر کے ان کو رکھتے ہوں، بلکہ جو خود کھاتے تھے وہ انہیں کھلاتے تھے، جو خود پہنتے تھے وہ انہیں پہناتے تھے۔ حضرت علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ گئے بازار میں، اور بازار میں آپ نے دو جوڑے خریدے، ایک جوڑا جو تھا وہ مہنگا تھا اور ایک سستا تھا تھوڑا، تو آپ نے مہنگا والا اپنے غلام قمبر کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ امیر المومنین ہیں، آپ پہ یہ لباس اچھا لگے گا۔ فرماتے ہیں تم جوان ہو، تم پر یہ لباس اچھا لگے گا، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو یہ پہن لوں گا، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے یا حضرت انس بن مالک کے یا جناب ثوبان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ تھا، ان کو کبھی غلام نہیں رکھا، جو ہمارے وہاں ایک اصطلاح غلام کی ہے، وہ نہیں، وہ پارٹ آف دا فیملی ہوا جی کرتے تھے۔ بالکل۔ ابھی غلاموں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر اولاد، اہل و عیال کا، بھائیوں بہنوں کے بچے، ایکسٹینڈڈ فیملی جسے ہم کہتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور انہیں دین سے جوڑا جائے، دین سے قریب کیا جائے۔ اور یہ جو مؤلفۃ القلوب کی شق ہے جی وہ ہے یہ کہ جن کے جو اصل میں آپ کے دل کے قریب ہیں لیکن کچھ مجبوریوں سے دور ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی آپ قریب کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت اہم باتیں، بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین مداحت وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے بڑے ممنون ہیں آپ تشریف لائے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ کس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے؟ روزے کا، صبر کا یا زکوٰۃ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0093218250194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر۔ آج کے ونر ہیں نوید احمد وٹو صاحب ہیں، دیپال پور ڈسٹرکٹ اکاڑا سے۔ نوید احمد وٹو صاحب دیپال پور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔